يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، جو کائنات ہمیں نظر آ رہی ہے یہ بھی اور اس سے ہزاروں گنا بڑی کائنات جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، زمین آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، یہ سارا اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے ہی سجایا ہے، اور اکیلے اللہ ہی اس نظام کو چلا رہے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اللہ کا جو پیغام اس کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں میں وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے۔ اس پیغام کی بنیادی بات یہی تھی کہ اللہ کے پیغمبر لوگوں کو بتاتے تھے کہ لوگوں، یہ ساری کائنات بنانے والا اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، ساری کائنات کا خالق اکیلا اللہ ہے۔ بناتے ہوئے
سجاتے اور संवारते हुए اور اس کائنات کی تدبیر و انتظام کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے نہ کسی سے مشورہ لیا، نہ کسی سے تعاون لیا، اور نہ کسی مشورے اور تعاون کی اسے ضرورت تھی، اور نہ وہ کسی تعاون اور مدد اور ہیلپ کا کوئی وہ محتاج ہے۔ یہ پیغام اللہ کے پیغمبر کھول کھول کر دنیا والوں کو بتاتے رہے۔ قرآن حکیم کی جو آیات مبارکہ آج ہم نے پڑھنی ہے، آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین یہی بات اس میں کس طرح کھول کر بیان کرتے ہیں، دو ٹوک انداز میں بیان کرتے ہیں، شک کی گنجائش نہیں رہنے دیتے، معذرت، اور اس سوچ اور بنیاد میں جہاں جہاں کمی کوتاہی اور کجی پائی جاتی ہے وہ صاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ خطبے میں جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ مشہور آیت ہے، موحد علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ اس کا پہلا جملہ قرآن حکیم میں کئی اور جگہ پہ بھی آیا ہے۔ آغاز یوں ہوتا ہے، یہ سورۃ الشورى ہے، شورا، سورۃ الشورى 25واں پارہ ہے۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض۔ یہ عربی گرامر کی وجہ سے ترجمہ یہاں ہوتا ہے ہی کا، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے، للہ۔ اگر الملک للہ ہوتا نا تو پھر گنجائش تھی شک کرنے والے کے لیے کہ وہ شک کر سکتا کہ اللہ کی بھی بادشاہی ہے، کسی اور کی بھی بادشاہی ہے۔ لیکن جو یہ الملک بعد میں آیا ہے، للہ پہلے آیا ہے، یہ گرامر ہے، یہ قانون ہے، اس نے آ کے ہی کا معنی پیدا کیا۔ فرمایا للہ ملک السماوات والارض۔ لوگوں کوئی شک نہیں، کسی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ آسمانوں کی بادشاہی، زمینوں کی بادشاہی للہ، اکیلے اللہ کی ہے۔ بعض جگہ یہ لفظ فرمایا لہ ملک السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں، اسی کے لیے ہے بادشاہی، لہ ملک السماوات والارض۔ اور ایک جگہ فرمایا لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ اکیلے اللہ کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ اکیلے اللہ کا ہے۔ کتنی واضح بات۔ بعض جگہ ہمارے ملک میں ایک بہت ہی شرکیہ سا جملہ بولا جاتا ہے، اللہ نبی وارث، اللہ نبی وارث۔ قرآن حکیم نے اس کا بھی فیصلہ کیا، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی قرآن کو مانے تو صحیح، کوئی قرآن کو ثالث تو مانے، کوئی قرآن کی بات مانے تو
صحیح قرآن تو صاف کہتا ہے للہ میراث السماوات والارض، وہاں بھی للہ پہلے لائے، وہی ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے۔ یہ چوتھا سپارہ ہے۔ فرمایا اعلان کیا میرے اللہ نے لوگوں کسی شک اور شبہ میں نہ رہنا اور کسی اور کو اللہ کی وراثت میں، زمین و آسمان کی میراث میں نہ کرنا، شریک نہ کرنا، اس لیے کہ میں اللہ اعلان کر رہا ہوں للہ، اکیلے اللہ کی میراث ہے یہ ساری زمین و آسمان۔ تو اس طرح قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ اعلان کرتے ہیں لوگوں زمینوں کا مالک صرف اللہ، آسمان کی بادشاہی کا مالک صرف ایک اللہ۔ اور یہاں اللہ نبی وارث کا لفظ بھی آپ نے سن لیا کہ یہ بھی شرکیہ جملہ ہے، یہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے انداز میں بولا جاتا ہے، لیکن یہ شرکیہ جملہ ہے، اس لیے کہ قرآن نے کہا للہ میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی میراث صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی قسم اٹھاتے تو یوں فرمایا کرتے والذی نفس محمد بیدی، حالانکہ عرب لوگ قسم یوں بھی اٹھا سکتے ہیں واللہ، تاللہ، باللہ، یہ ساری قسمیں ہیں، لیکن میرے کریم آقا عقیدے کی حفاظت فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے جب بھی قسم کا موقع آتا فرماتے والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے دست قدرت میں ہے اللہ کے پیغمبر، شافع محشر ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کی جان۔ تو اس طرح اللہ نے واضح فرمایا کہ میراث زمین و آسمان کی صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے، بادشاہی پوری کائنات میں صرف ایک اکیلے اللہ کی ہے۔ اور قرآن کا انداز یہ ہے کہ قرآن حکیم جہاں اللہ کے لیے یہ باتیں ثابت کرتا ہے، وہاں اللہ کے غیر سے اس کی نفی بھی ضرور کرتا ہے، صاف بتاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کے پاس یہ صلاحیت، یہ اختیار نہیں ہے۔ اور قرآن نے تو پھر حد کر دی ہے، ایک جگہ فرمایا لا یملکون من قطمیر، بادشاہی صرف ایک اکیلے اللہ کی، میراث اور وراثت ساری کائنات کی صرف ایک اکیلے اللہ کی۔ یا اللہ پھر بھی کچھ لوگ حضرات انبیاء میں یہ اقتدار اور یہ اختیار مانتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ بھی حصے دار ہیں۔ تو قرآن جواب دیتا ہے لا یملکون من قطمیر، جن جن کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں
کہ اللہ کے سوا ان کے اندر بھی خدائی اختیارات ہیں، وہ بھی کسی چیز کے مالک ہیں۔ قرآن نے صاف اعلان کیا لا یملکون من قطمیر، لمبی چوڑی جائیدادوں کے مالک ہونا تو کجا، زمین و آسمان کے اندر اختیار ہونا تو کجا۔ قرآن کہتے ہیں وہ سارے اللہ کے نبی ہو تب، اللہ کے ولی ہو تب، اللہ کے نیک بندے ہو تب، یہ قرآن کہہ رہا ہے لا یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر ہلکا سا جو پردہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تو پھر یہ پہلا جملہ تھا جو آیت خطبہ میں پڑھی۔ قرآن حکیم چونکہ ساری بات واضح کرتا ہے، اگلا سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے یہ کس کی مرضی سے، کس کے حکم سے پیدا ہو رہا ہے، کس کے ارادے سے پیدا ہو رہا ہے؟ چنانچہ جواب دیا یخلق ما یشاء، اللہ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، پیدا کرنے میں کسی اور کے ارادے کے بھی محتاج نہیں ہے، اللہ پیدا کرنے میں بنانے میں کسی اور کی مشیت کے بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ چیزیں پیدا کرنے میں، کائنات کے اندر نت نئی مخلوقات بنانے میں صرف اپنی مرضی پہ چلتی ہے، کسی اور کی مرضی بھی وہاں چلتی نہیں ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ اذا اراد شیئا، اور پیدا کیسے کرتے ہیں؟ نہ کسی مواد کی ضرورت، نہ کسی مٹیریل کی ضرورت، نہ مٹی کی ضرورت، نہ پانی کی ضرورت، وہ اللہ اتنی بلند شان والے ہیں۔ فرمایا اذا اراد شیئا، جب کوئی چیز بنانے کا ارادہ کرتے ہیں، یقول لہو، اسے اتنا فرماتے ہیں کن، ہو جا، بن جا۔ نہ کسی مواد کی ضرورت، نہ کسی مٹیریل کی احتیاجی، نہ کسی کی مرضی کی شمولیت، نہ کسی کے ارادے کی شمولیت، ارادہ بھی اس اکیلے اللہ کا، مشیت بھی اس اکیلے اللہ کی، مرضی بھی اس اکیلے اللہ کی، کسی کی مرضی بھی شامل نہیں۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے یا اللہ میرے ملک میں لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں قبر والے نے بیٹا دیا ہے، لوگوں کا عقیدہ جاہل ملا نے بنایا کہ فلاں حجر والے نے، فلاں شجر والے نے، فلاں گھوڑے نے، فلاں جانور نے بیٹی دی ہے۔ قرآن کا پھر فیصلہ کیا ہے؟ جاہل ملا نے جاہل عوام کالانعام کو عقیدہ بنا کے دے دیا کہ فلاں جگہ جاؤ بیٹے ملیں گے، فلاں قبر پہ جاؤ بیٹیاں ہوں گی، فلاں جاؤ اولاد ملے گی۔ جاہل نے یہ عقیدہ پھیلایا، قرآن نہ کھولا، نہ قرآن کسی کو سننے دیا، نہ قرآن سمجھایا۔ لیکن آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ کہ فلاں جگہ سے بیٹی ملی، فلاں جگہ سے بیٹا ملا، قرآن دو لفظوں میں سارا خاتمہ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے اس عقیدے کی۔ فرمایا لوگوں سن لو، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا،
کسی کی یہاں بھی مشیت کا کوئی دخل نہیں، کسی کی مرضی کا بھی دخل نہیں۔ یہاں لمن یشاء، وہ اکیلا اللہ جس کو چاہتا ہے اناسا، لڑکیاں دیتا ہے، بیٹیوں سے نوازتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، کسی کی مرضی کا کوئی دخل نہیں، لمن یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے وہ اکیلا اللہ بیٹے سے نوازتا چلا جاتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور یہ بھی اسی کی مرضی پر ہے کہ کسی کو دونوں ملا کے دے دے، بیٹیوں سے بھی نوازے، بیٹی اللہ کی رحمت، اور بیٹوں سے بھی نوازے، بیٹے اللہ کی نعمت، یہ بھی اسی کی مرضی پر ہے۔ اور جو دوسرا مرحلہ ہے کہ نہ بیٹی دے رہا ہے نہ بیٹے دے رہا ہے، تو یہ کون کرتا ہے؟ قرآن نے صاف فرمایا، اللہ قرآن کو اس قوم کو توفیق دے، قرآن تو دو ٹوک بات کرتا ہے، قصے کہانیوں میں نہ الجھاتا ہے نہ فلسفوں میں لے جاتا ہے، دو ٹوک بات کرتا ہے۔ فرمایا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، لوگوں صحیح العقیدہ، بات یہ ہے صحیح عقیدے کی، قرآن کی بات، حدیث کی بات یہ ہے کہ دنیا میں جس کو اولاد نہیں ہو رہی اس پر یہ کیفیت طاری کرنے والا بھی کون؟ اکیلا اللہ۔ تو مضمون آج کا یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ کی ہے، مالک بھی وہ، خالق بھی وہ۔ چنانچہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں دعا سکھائی گئی، قل اللہم مالک الملک، میرے محبوب مکرم رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی کہا کریں، آپ بھی کہا کریں۔ جب آپ کہیں گے تو مسلمانوں کے عقیدے صحیح ہوں گے۔ کیا؟ اللہم مالک الملک، میرے محبوب یوں فرمائیے، اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک۔ تو کریم آقا کس کو ساری کائنات کا بادشاہ قرار دے رہے ہیں؟ اللہ کو۔ سکھایا یہ کہ میں نے اپنے حبیب مکرم کو بڑے رتبے، بڑی شانیں دی ہیں، لیکن خدائی میں اختیار ذرہ برابر اپنے نبی کو بھی نہیں دیا۔ ان کی زبان سے بھی کہلوایا اللہم مالک الملک۔ اور عقیدہ پھر کیا بنایا؟ فرمایا تؤتی الملک من تشاء، نبیوں کے امام جب آپ کہیں گے نا تو لوگوں کے عقیدے صحیح ہوں گے۔ آپ فرمائیے تؤتی الملک من تشاء، یا اللہ بادشاہیاں، یہ عارضی بادشاہیاں، یہ عارضی بادشاہیاں دینے والی ذات کس کی؟ امام الانبیاء۔ تو امام الانبیاء کہہ رہے ہیں تو عقیدہ بنانا چاہیے نا کہ پوری کائنات کی بادشاہی کس کے پاس ہے؟ صرف اکیلے اللہ کے پاس۔ اگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتی تو آپ فرماتے یا اللہ تو بھی بادشاہیاں دیتا ہے، میں بھی دیتا ہوں، ایسا ہونا چاہیے تھا نا۔ اسی لیے اعلان کروایا، فرمایا تؤتی الملک من تشاء، میرے اللہ بادشاہیاں دینے والا
صرف تیری، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور بادشاہیاں واپس لینے کا اختیار بھی صرف ایک تیرے پاس۔ ایک جملے کی پہلے میں نے تصحیح کی ہے، درستگی کی ہے۔ ایک اور جملہ ہمارے ملک میں بولا جاتا ہے، اللہ رسول دا بڑا کرم، اللہ رسول نے بڑی نوازش کی تھی۔ یہ بھی شرکیہ جملہ ہے۔ یہ آیت تیسرے سپارے کی آیت ہے، قل کا لفظ موجود ہے، اپنے محبوب سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ذرا یہ بات کہیں تاکہ بات صاف ہو جائے کہ یہ سارے کام کرنے والا کون ہے، اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میرے محبوب آپ اپنی زبان رسالت سے اعلان کیجئے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، عزتیں دینے والا کون؟ اللہ۔ یہ آپ اعلان کریں گے نا جب، تو پھر جس کے نصیب میں عقیدہ درست ہوگا اسے مل جائے گا، اور وہ یہ عقیدہ بنائے گا کہ عزتیں دینے والا کون؟ فرمایا یہ بھی اعلان کیجئے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کہ ذلتیں جس کے مقدر میں ہوتی ہے اس اللہ کا حکم آتا ہے۔ ذلت بھی کسی کو ملتی ہے تو کس کے حکم سے؟ اللہ۔ ایک اور جملہ ہمارے ملک میں بولا جا رہا ہے، جاہل ملا کی ترغیب پر بولا جاتا ہے۔ وہ سکھاتے ہیں کہ کاروبار میں برکتیں ہو رہی ہیں تو یہ جی اللہ رسول کر رہا ہے، یا آج کل تو ساتھ 14ویں صدی کے جاہل بے ایمان مشرک پیروں کو بھی ساتھ ملایا جا رہا ہے کہ یہ جو وہ دے رہے ہیں جی، یہ وہ کرم کر رہے ہیں۔ لیکن میرے قرآن، میرے محبوب کو اعلان کا حکم ہے، میرے محبوب اعلان کیجئے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ، رزق دینے والی ذات بھی کس کی؟ یہ ایک ہی آیت میں ساری باتیں ہیں۔ اور فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیجئے بِیَدِکَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں بھی تیرے ہاتھ میں، ساری برکتیں بھی تیرے ہاتھ میں۔ یہ کتنی صاف بات ہے۔ تو دونوں آیات کا خلاصہ کیا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، للہ میراث السماوات والارض، ساری کائنات کی ملکیت اکیلے اللہ کی، ساری کائنات کا وارث اکیلا اللہ۔ اس لیے اللہ ہی وارث لکھا کرے۔ کیا لکھا کرے؟ اللہ ہی وارث، اور بولا بھی یہی کرے اللہ ہی وارث۔ اور یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیجئے کہ دیکھا دیکھی میں نے کہہ دیا۔ اللہ ہی وارث خالص توحید ہے، اور اللہ نبی وارث پیور شرک ہے، جس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اس لیے دیکھا دیکھی، سنا سنی اور معاشرے کی روایات اور سماجی طور پہ جو چیزیں چل رہی ہیں ان کو لے کر مت چلے، قرآن کی سنے، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ، یہ بھی سن لیجئے اور اللہ کی توفیق سے یہاں سے ہی سنیے، اس کے مقابلے میں جو لوگ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اندر یہ اختیارات سمجھتے ہیں کہ وہ بھی وارث ہے، وہ بھی مالک ہے، وہ بھی دینے والے ہیں، وہ بھی رزق دے رہے ہیں، وہ بھی عزتوں اور ذلتوں کے مالک ہیں، زیادہ اور کچھ نہیں، آج صرف اتنا ان سے کہتے ہیں ہاتو برہانکم، اللہ نے ان کو شریک بنایا ہے، دلیل تو دو نا قرآن سے۔ کیوں جاہل عوام کی راہ مار رہے ہو؟ کیوں ان کو جہنم میں لے جانے کی کوششوں میں ہو؟ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایسے لوگوں سے قرآن کی دلیل مانگا کرے گریبان میں ہاتھ رکھ کے،
ورنہ اس عقیدے پہ مرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ان سے گزارش ہے کہ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں کے بارے میں اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی عزتیں دے رہے ہیں، وہ بھی ذلتوں کے مالک ہیں، وہ بھی زندگی دے رہے ہیں، وہ بھی بارشیں برسا رہے ہیں، خدائی کاموں کے بارے میں اگر ان کے بارے میں عقیدہ ہے تو دلیل لاؤ، ہاتو برہانکم، دکھاؤ قرآن میں اللہ نے کہا ہو کہ میں نے نبیوں کو یہ چیزیں دی ہیں، دکھاؤ کوئی حدیث کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ حضرات انبیاء علیہ السلام بھی یہ کام کرتے ہیں، اللہ کے ولی بھی یہ کام کرتے ہیں۔ کوئی قرآن کی آیت، کوئی ایک حدیث تو بتاؤ نا، ڈگوسلوں سے عقیدے نہیں بنا کرتے، اور کیوں بیچاری عوام کے پیچھے پڑے ہو؟ اور قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، قُلْ ارونی، میرے محبوب آپ چیلنج کیجئے، ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء، یہ 2-3 جگہ اس طرح کی آیت ہے، ارونی ماذا خلقوا من الارض، دکھاؤ زمین میں انہوں نے پیدا کیا کیا ہے۔ صرف ڈگوسلے سے تو نہیں کام چلتا نا، بتاؤ تو صحیح انگلی رکھ کے کہ آسمان کی یہ چیز فلاں نبی فلاں ولی نے پیدا کی ہو، زمین کی کسی چیز پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ تو صحیح کہ یہ چیز کسی نبی کسی ولی نے پیدا کی ہے۔ اور قرآن پوچھتا ہے ام لہم شرک فی السماء، اس کا ترجمہ دیکھیے، بتاؤ ان کا کچھ حصہ ہے آسمانوں میں؟ کتنی واضح بات قرآن نے کی ہے، یہ قرآن ہے، قرآن مجید اللہ کی کلام جو سارے مسلکوں کا متفقہ چیز ہے، متفقہ چیز ہے، قرآن میں تو نہیں نا اختلاف کرنا چاہیے۔ قرآن پوچھ رہے ام لہم شرک فی السماوات، اور میں نے قرآن سے ہی روشنی لے کے وہ بات کی ہے۔ اس کا اگلا لفظ فرمایا ایتونی بکتاب من قبل، لوگوں اگر کسی کے بارے میں اللہ کے علاوہ تمہارا عقیدہ ہے کہ وہ بھی کرنیاں بھرنیاں والا ہے، ایتونی بکتاب، قصوں سے یہ عقیدہ مت منواؤ مجھ سے، واقعات کے ذریعے اس عقیدے پہ تم مجھے نہیں لا سکتے۔ ایتونی بکتاب، کوئی دلیل لاؤ قرآن سے، پہلی کتابوں سے ہی کوئی دلیل لا لو۔ کسی نبی نے کہا، اور قرآنی عقیدہ اور بھی سن لیجئے، قرآن کہتا ہے حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی ہیں، آزمائش کا شکار ہوئے ہیں، مسجد میں تشریف لانے والے خود جواب دیں، حضرت ایوب پیغمبر ہے، آزمائش کا شکار ہو گئے، لیکن کس درگاہ کی طرف جاتے ہیں، کس بارگاہ میں اپنا دامن پھیلاتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے پیغمبر ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی، پیغمبر ہیں اور اولاد نہیں ہو رہی، لیکن اولاد لینے کے لیے دعا کس کے سامنے کی؟ اللہ کے سامنے، اس لیے کہ سارے نبیوں کا عقیدہ یہی ہے، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کی بادشاہی کا مالک بھی اکیلا اللہ، زمینوں کی بادشاہی کا مالک بھی اکیلا اللہ۔ سارے نبیوں کا، قرآن کا، حدیث کا صحیح عقیدہ یہی کہ للہ میراث السماوات والارض، ساری کائنات کا اکیلا وارث کون؟ اللہ۔ اللہ